أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ وہی تعریف کے مستحق ہے، وہی لائق ہے، وہی فائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے دعائیں مانگی جائیں، جس سے مرادیں مانگی جائیں، جس کی نظر و نیاز کی جائے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہم سب کی سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں صحابہ پر، تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر چلنے والوں پر. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سورۃ آل عمران کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد، سپورٹ اگر مل سکتی ہے الا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو سورۃ آل عمران کی آیت ہے بل اللہ. اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی کہا خیر الناصرین، اللہ تعالیٰ ہے جو بہت بہترین مدد کرنے والا ہے. دنیا میں جگہ جگہ بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو آفات اور فتنوں کی شکل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من یعش بعدی منکم فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا دنیا میں بہت سارے فتنے دیکھے گا، دنیا میں بہت سارے فتنے ٹرائلز رونما ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. ایسے حالت میں ایک مومن کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ایک مومن کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو کہہ رہی کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تو کہتا ہے ہر گھڑی اس کی شان ہے. ارے وہ اللہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کسی درخت کی ٹہنی سے کوئی پتا نیچے گرتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ اسے جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین سے کوئی پودا اگتا ہے، بیج اپنا منہ نکالتا ہے تو اللہ جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اللہ فی کتاب مبین، ساری چیزیں کتاب مبین میں لکھ دی گئی. کیا اللہ کو آپ بتائیں گے؟ کیا میں اللہ کو بتاؤں گا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے،
وہاں کے معصوم بچے جو جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس یہودیوں کی پیاس کتنے بچوں کا خون پینے کے بعد رکے گی، کتنے بچوں کی لاشوں کو دیکھیں گے. اور دنیا کی یہ ساری تنظیمیں، چاہے وہ بچوں کی رفاہی تنظیم ہو، چاہے حقوق انسان ہیومن رائٹس کی تنظیم ہو، انسانی حقوق کی تنظیم ہو، ایشیا جیسے واج جیسے کہتے ہوں، اور دوسری کتنی تنظیمیں ہیں جو ساری تنظیمیں حقوق انسانیت کا دعویٰ کرتی ہیں، اب ایسے موقع پر کہاں سو جاتی نہیں پتا. اس لیے کہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ ہے. ساری تنظیمیں ساری چیزیں خراٹے لے کر سو رہی ہیں، ہماری بات نہیں. تو ہمارا بل اللہ مولاکم، ہمارا تو اللہ مولا ہے. ہم اللہ ہی سے آہ و گزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں. خیر الناصرین، وہ سب لوگوں کی بہترین مدد کرنے والا ہے. لا تیأسوا من رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. بس آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرنی ہے، مناجات کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے. دوستو عزیزو، جس قوم کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا تھا، میرے پاس 20 منٹ کا یا 15 منٹ کا وقت رہ جاتا ہے اذان کا وقت نکالنے کے بعد. اور یہ مسئلہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ جمعے کا خطبہ حدیث کی روشنی میں ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ آدمی کی فقاہت، آدمی فقی ایسے بنتا ہے جب اس کا خطبہ مختصر ہو. خطبہ مختصر ہو 20 منٹ 25 منٹ. اگر کوئی 40 منٹ 1 گھنٹہ خطبہ دیتا ہے تو وہ خلاف حدیث ہے، وہ حدیث کے خلاف میں کرتا ہے. اب اسے نہیں کہیں گے کہ علامہ ہے اس لیے 1 گھنٹہ بولیں، بڑے خطیب تھے 1 گھنٹہ بولیں. نہیں، آپ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اگر خطبہ لمبا کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. صحابہ رسول سے لوگوں نے کہا، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، لوگوں نے کہا کہ آپ کی تقریر بڑی اچھی تھی، آپ کی واعظ و نصیحت اچھی تھی، اگر آپ کچھ دیر بڑھا لیتے تو اور اچھا رہتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنائی. یہ آدمی کی فقاہت ہے، عقل مندی ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہو. دوستو عزیزو، چلیے قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم یہود، یہ یہودی جو ہیں، اسرائیلی سلطنت کے جو لوگ ہیں، کیا ان لوگوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ مسلمانوں پر رحم کریں گے؟ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ترین تمہارے دشمن یہ یہودی ہیں. یہودیوں نے سارے دنیا کے انسانوں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک قسم یہودی کے علاوہ جو بھی ہے وہ جانور ہے. ان کے پاس جانور 2 ٹائپ کے ہیں، ایک بولنے والا جانور، ایک نہیں بولنے والا جانور. یہودی کے علاوہ جتنی بنو نوع انسانی ہے سارے کے سارے جانور ہیں، سارے کے سارے جانور ہیں. یہودی اب ان کے ساتھ جیسے چاہے ٹریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی آدمی جانور کے ساتھ کرتا ہے. اس کی بھینس ہے، گائے ہے، بکرا ہے، مارو توڑو چیرو پھاڑو، کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ سارے جانور ہیں. یہ ساری ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہیں. اور ان کو احساس یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت نزدیک لوگ ہیں، شعب اللہ المختار، اللہ کے ہم بہت قریبی لوگ ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب نظر ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. دوستو، ماں اور بہنوں، ایسے لوگوں کو لے کر کیا ہم رحم ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے معصوم بچوں پر رحم کریں گے؟ جن کا یہ تصور ہو، جن کا یہ خیال ہو سارے انسانوں کو لے کر، اسی لیے وہ قتل کیے گئے. ہٹلر نے قتل کیا، کئی لوگوں نے قتل کیا، کچھ لوگوں کو اس نے باقی چھوڑا
اور بتایا کہ ان کو بھی میں قتل کر سکتا تھا لیکن ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ دنیا والے آگے دیکھیں کہ میں نے کیوں قتل کیا تھا. یہ ایسی ملعون قوم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ سورۃ المائدہ. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں یہودی اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت کی. کیوں لعنت کی؟ یہ قوم ہی لعنت کی مستحق تھی جس نے انبیاء کو قتل کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں نے آتے ہی پڑھا کہ وہ ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کرتے تھے اور شام میں جا کر بازاروں میں کاروبار بھی کرتے تھے. یعنی نبی کو قتل کرنا ان کے پاس سمپل تھا، کوئی گناہ نہیں. جو بھی برائی سے منع کرتے اس کو قتل کر دیتے تھے. برائی سے منع کرنے والوں کو قتل کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. اب اگر ان کے ہاتھوں معصوم بچے مارے جاتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. ایسی منحوس، ایسی ملعون، ایسی مردود، ایسی قوم ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، جن کو ہم نے بندر اور سور بنایا ہے. یہ ایسی قوم ہے اسرائیلی قوم جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے. دوستو عزیزو، وقالو، اس لیے کہ انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا. قرآن نے کہا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تو ان کی اپنے دعوے ہیں، اگر سچے ہیں تو کوئی دلیل تو لے کر آؤ. ایک اور عادت، یہ عادتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی عادتیں آپ میں نہ ہوں. آپ میں اگر یہ عادتیں آ جاتی ہیں، مجھ میں یہ عادتیں آ جاتی ہیں، تو ہم بھی یہودیوں کے راہ راست پر چلنے والے ہیں، یہودیوں کے طور و طریقے پر چلنے والے ہیں. یہودیوں کو ہم سب کچھ کہتے ہیں، لیکن کتنے ہمارے مسلمان بچے ایسے ہیں ان یہودیوں کے ساری فلمیں بنانے والے، بڑے بڑے ماڈلنگ کرنے والے، فیشن ڈیزائنر، سب کے سب یہودی ہیں، سب کے سب یہودی ہیں، چاہے فلمی دنیا کے ہوں. اور ہماری مسلم قوم انہی کے پیچھے چلتی ہے. یہاں کوئی لگاتا ہے تو وہ بھی لگاتا ہے، ناک میں کوئی لگاتا ہے تو ناک میں بھی لگاتا ہے، ہونٹ میں لگاتا ہے تو ہونٹ میں بھی بالی لگا لیتا ہے. اب پتہ نہیں کہاں کہاں لگائیں گے، کسی نے ناف میں بھی لگایا ہے. مطلب سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، کہاں تک یہودیوں کے پیچھے جائیں گے. لو دخل جحر ذب لدخلتموہ، ارے وہ گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہود انہوں نے ہمارا قبلہ اول قبضہ کر لیا ہے، قبلہ اول کے تقدس کو پامال کیا ہے. بات صحیح ہے، لیکن کیا ہم ان کی تابعداری تو نہیں کر رہے ہیں؟ کتنی باتوں میں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. کیا ہماری قوم پیروں فقیروں کی قبروں پہ جا کے سجدہ نہیں کر رہی؟ نبی کے قبروں پر سجدے کرنے والا لعنت کا مستحق ہے، تو پیروں قبروں کے سجدوں پر وہاں جا کر سجدے کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ نبی نے تو کہا تھا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم پڑھو. جوتا پہن کر آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب میں نہیں کہوں گا کہ کوئی گندا جوتا یہاں لے کر آ جائے. ارے کبھی کبھار قبرستان چلے جاتے ہیں، وہاں تو مٹی میں جنازہ ہوتی ہے، وہاں چپل پہن کے آپ پڑھ سکتے ہیں، جوتا پہن کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے کہ آپ جوتا پہن کے نماز پڑھیں. خالف الیہود. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہودیوں کی وہ عادت اور خصلت ہمارے اندر نہ ہو. سماعون للکذب، یہود جھوٹی باتوں کو بہت سنتے تھے. سماعون للکذب اکالون للسحت، اسی لیے علماء کہتے ہیں الربا ولیدۃ الیہود، انٹرسٹ، وڈی، یہ یہودیوں کا بچہ ہے. اس کو یہودیوں نے شروع کیا، یہودیوں سے یہ جنم لیا ہے. اور آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھتے ہیں کہ سود دینے والے خاص قسم کے لوگ ہیں،
وہ بھی بہت اچھے ویاپاری ہیں اور بڑے اچھے منچے ہوئے لوگ ہیں. کہا کہ یہ سارا اسی لیے لوگ سارے عالم پر دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. ان کا بزنس، ان کا وہ بزنس کرنے کا انداز، ان کی چالاکی ساری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اور اقتصاد یہ تعداد میں کم ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی یہ بات میں نے پڑھی. کہا یہودیوں کا جو نفسیاتی یہ ہے کہ ہم سب سے سوپر ہیں، سارے لوگ نوکر چاکر ہیں، تو ان کا ایک خیال ہے کہ سارے لوگوں پر، دنیا کے لوگوں پر ہم حکومت کریں، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. چاہے آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھ لیں یا خود اسرائیل میں دیکھ لیں، جہاں سے لوگ لا کر یہودی بسائے گئے ہیں، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں پر حکومت کر سکیں. وہ اپنے ذہن سے، اپنی برائیوں سے، اپنے فحش و فجور سے حکومت کرتے ہیں. ننگے کپڑے ڈیزائن کرواتے ہیں، سود کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. دوستو عزیزو، یہ ایسی مردود قوم ہے، ملعون قوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اس کے نقش قدم سے بچنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اکالون للسحت، یہ قوم ہے جو سود پر جیتی ہے، انٹرسٹ پر جیتی ہے. توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کی زندگی میں سود داخل نہ ہو، آپ کے کاروبار میں انٹرسٹ کا پیسہ داخل نہ ہو، یہ ساری چیزیں داخل نہ ہوں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی جھوٹی باتیں باندھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کہا؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور کبھی کہا ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ محتاج ہے، ہم بڑے مالدار ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اپنی زبان سے کتابیں بدل دیں، اللہ کے جناب میں گستاخی کی. یہ ایسی بدترین قوم ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت ساری مثالیں اس قوم کی ہمارے ساتھ ملتی ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ایک دو چار باتیں بتا کر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے تعلق سے کہتے ہیں، ابھی ایک عام چلن ہمارے پاس ہے. کیا ہے؟ ایک صاحب نے اپنا ایک فتویٰ لکھا کہ بھئی آپ لوگ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں ضرور کیجیے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا. لیکن پیپسی کوکولا پی کر دعا کریں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ ارے بھائی، جس قوم کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اسی کی پیپسی پی رہے ہیں، ہاں اسی کا کوکولا پی رہے ہیں. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ آپ ان کے جو منتجات ہیں، ان کے جو پروڈکٹس ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں؟ کیا کیا چھوڑیں گے؟ برش کرنا چھوڑ دیں گے، شو پالش کرنا چھوڑ دیں گے، لیپ ٹاپ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، بچے چاکلیٹ کھانا چھوڑ دیں گے؟ کیا کیا چھوڑیں گے آپ؟ کون سی چیز چھوڑیں گے جو اسرائیل کا پروڈکٹ ہے؟ تو یہ چیزیں کیا ضروری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں جو یہودی ہوتے تھے، مدینے کے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے تکلیف دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گم گیا. اونٹ چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی بھینس پالا، ہم نے بھینس پالا تھا ایک زمانے میں، تو بھینس کبھی چل جاتی ہے، معلوم نہیں پڑتا ہے، وہ خود سے آ جاتی، لیکن کبھی اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اونٹ کہیں گم ہو گیا. تو اس یہودی عالم نے کہا، اوے کیسے تمہارے رسول ہیں، آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، گھر کا اونٹ گم ہو گیا ہے، معلوم نہیں کہاں چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ نے غیب سے بتلایا کہ فلاں درخت کے نیچے اس کی رسی اس درخت میں اٹک گئی تھی، اونٹ وہاں موجود ہے. صحابہ کرام گئے، دیکھا تو بالکل وہی اونٹ موجود تھا جہاں بتایا گیا تھا.
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی بہت ساری باتوں سے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں, یہودی آتے تھے, السلام علیکم, آپ کب مرتے ہیں, آپ مر جائیے, ایسے تھا, السلام علیکم علیکم السلام علیکم. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آ گیا. تو یہ یہودی قوم آج سے نہیں, ایک زمانے سے, میرے نبی کے زمانے سے اور اس سے پہلے انبیاء سے, کبھی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے تکلیف دیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہ پرندے اور شہد نازل کیا تو انہوں نے اس نبی سے کہا, موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ ہم تو یہ کھاتے کھاتے تھک گئے جی, ہم کو دال دلیا چاہیے, پیاز لہسن چاہیے. آسمان سے شہد آ رہا ہے, آسمان سے پرندے آ رہے ہیں, اس سے پکڑ کے کھا لینا ہے, اور وہ قوم کہہ رہے کہ ہم کو پیاز لہسن چاہیے. یہ ایسی بدترین قوم ہے, ایسی بدترین قوم ہے, اور اس کی ایسی ایسی حرکتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گئے ہیں تختیاں لانے تورات کی, تو اس نے بچڑے کو معبود بنا دیا, گائے کے بچے کو خدا بنا دیا. یہ گائے کے بچے کی خدائی اس زمانے سے چلتی آتی ہے. تو دوستو عزیزو, آپ سے مجھے کہنا تھا کہ یہودیوں کے جو استعمال کی چیزیں ہیں, اس کی استعمال الگ ہے, آپ کی دعائیں, یہ ساری چیزیں الگ ہیں, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور آپ کی درہ, آپ کا جو جنگی لباس ہے, یہ کہ یہودی کے پاس رہن ہے, یہودی کے پاس رہن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درہ کو جو جنگ میں پہنا جاتا ہے, جنگ کا ڈریس, رکھ کر اس یہودی سے کیا لیا ہے, شعیر, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواری لیے ہیں, جواری لیے ہیں. اب اگر اس وقت بھی کسی نے کہا تھا, ارے صحابہ میں اتنے سارے لوگ تھے, ہو سکتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے تھے, یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے تھے, اس یہودی سے لینے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ کے مائنڈ میں بھی آیا نہیں؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کے مائنڈ میں بھی سوال نہیں آیا؟ تو یہ سوال آیا تو کہا کہ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اس وقت شاید کسی صحابی کے پاس ضرورت سے زیادہ نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے پاس جاتے تو صحابی ہرگز نہیں لیتے. کون صحابی راضی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درہ لے کر جو دے؟ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کسی کو تکلیف دیں, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی کے پاس گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم بھی کسی مسلمان کے شاپ میں چلے آتے, لوگ ہم سے پیسے نہیں لیتے ہیں کہ شیخ صاحب آئے ہیں, ہاں, تو مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے, کسی ایسے آدمی کی دکان جانا پڑتا ہے جو ہم کو جانتا نہ ہو, جس سے ہمارا تعلق نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا, ایک یہودی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درہ وہاں رہن رکھوائی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے لین دین کیا, یہودیوں سے معاہدات کیے, لیکن ان کی برائی سے لوگوں کو باخبر کیا, برائی سے باخبر کیا, اور مدینے میں رہنے نہیں دیا, انہیں جلاوطن کیا. بنو قینقاع ہیں, بنو نذیر ہیں, بنو قریظہ ہیں, ان کو مدینے سے نکلوایا, مدینے سے نکلوایا. تو دوستو عزیزو, آپ تمام کو مجھے بتانا یہ تھا کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے ایک یہودی سے قرضہ لیا. کیسے لیا کہ کھجور قرض لیا, بولا کہ مجھے کھجور دے دیجئے, میرے باغ میں جب کھجور آ جائے گا تو میں کھجور آپ کو دے دوں گا. لیکن 1 سال باغ میں پھل نہیں آیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, اور وہ یہودی مانتا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس یہودی سے مانگ کی, یعنی ریکویسٹ کیا کہ بھائی ان کو ذرا مہلت دے دو, ان کو ذرا ٹائم دے دو, یہ تمہارا قرض چکا دیں گے. لیکن یہودی تو یہودی تھا, مانتا نہیں تھا. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے باغیچے میں گھومے, اللہ سے دعا کی, اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جابر اب پھل توڑو. اور کہتے ہیں کہ پھل اتنا آیا کہ اس یہودی کے قرضہ جانے کے بعد بھی پھل بچا رہ گیا. دوستو عزیزو, میں آپ کو یہ 2 واقعات اس لیے بتاتا ہوں
کہ اس زمانے میں بھی اقتصاد پر جو اقتصاد کہتے ہیں معیشت پر یہودی قابض تھے. یہودی قابض تھے. یہودی ساری چیزوں کو یہ چلاتے تھے اس لیے کہ وہ سودی دھندا کرتے تھے, سودی کاروبار کرتے تھے. جیسے آج کل دنیا میں زیادہ تر یہی انڈسٹریز پروڈکشن انہی کا چلتا ہے. لیکن یاد رکھیے, آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہودیوں سے ہماری ٹکر جاری رہے گی. یہ اللہ کے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سارے یہودی وہاں جمع ہوں گے. ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ تم سے جنگ کریں گے اور وہ چھپنے کی کوشش کریں گے. ہر پتھر کے پیچھے چھپیں گے, ہر درخت کے پیچھے چھپیں گے. درخت بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اسے قتل کر دے. درخت بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اسے قتل کر دے. الا شجرۃ الغرقد, لیکن وہ غرقد کا جو درخت ہے وہ نہیں بولے گا, اور اسی کو وہ آج وہاں وہ لوگ بو رہے ہیں زیادہ. انہیں بھی یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. تو یہ ایک دن یہ چیز ختم ہوگی اور اسلام اور مسلمان غالب رہیں گے. دعا کیجئے, اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کیجئے. ان معصوم بچوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے, ان بوڑھوں کے لیے جو روزانہ مر رہے ہیں, انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ایک ایسے ملک میں ہیں صرف آپ دعا کر سکتے ہیں. ابھی مجھ سے پوچھا گیا تھا جمعے کی نماز سے پہلے, بہت سارے جگہ ارپاٹم یعنی مطلب یہ وہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, وہاں ہم جا سکتے ہیں, اس میں ہم جا سکتے ہیں. تو میں نے ہمارے شیخ انیس سے پوچھا حفظہ اللہ, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ صرف دعا کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ اسلام کے جو دشمن ہیں اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تمام لوگوں پر تیری خاص رحمت عطا فرما. اے الہ العالمین جتنے لوگ موجود ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش. یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. یا اللہ سب کی کمائی میں برکت عنایت فرما. یا اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس میں یا ہماری آواز سننے والے جتنے بھی ہیں ان میں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی بیماریوں کو شفایابی عطا فرما, ان کے پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ وہ اپنے قبروں میں ہیں, یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کے بچھونے بچھا دے. یا اللہ انہیں تو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر